کل عمران کی بہنوں کے ساتھ زیادتی بھی دیکھی اور 100-150 کارکنوں کی پٹائی بھی دیکھی اور قوم کی بغیرتی بھی دیکھی اور نام نہاد اسٹرالوجر کا بیان بدلتے ہوئے بھی دیکھے اور انفارمیشن لینے والے اسٹرالوجروں کی اسٹرالوجی بھی دیکھی. اور اس قوم کے اوپر بھی کیا قربان جاؤں جو اسٹرالوجی سے سننا چاہ رہی ہے کہ کچھ آپ بتا دیں کہ کیا ہوگا, ہمیں کچھ نہ پڑے کرنا پڑے, ہمارا کمفرٹ نہ کہیں تباہ ہو جائے. ہمارا کمفرٹ کو مت چھیڑیجیے گا, ہمیں اپنے کمفرٹ کے اندر رہنے دیجیے گا. ہم تو غلام ہیں نا, ہمارے میں ہمت اور کرج نہیں ہے, ہم تو خوف کے مارے ہوئے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا, کیونکہ میرا دل نہیں کرتا. کو 3 سال بہت میں نے کیا اسٹرالوجی کے تھرو بھی, اسلام کے تھرو بھی, قرآن کے تھرو بھی آپ کو میسج بھرپور دیا, لیکن میں گیا تھک. تو میں نے کہا چلیں اب یہاں سے کنارہ کشی کر کے اپنا اسٹرالوجی کے اوپر ہی فوکس کیا جائے. مجھے بے شمار واٹس ایپ میسج آئے, میری اپنی ٹیم نے بھی کہا. اپنی ٹیم کے لیے میں یہ آخری ویڈیو ضرور بنا رہا ہوں ان کے لیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی, یہ برباد ہو جائے گی, یہ تباہ ہو جائے گی. میں نے کہا ضرور ہو جائے گی, کنفرم ہو جائے گی, پر کسی ایک قوم کے لیے, باقیوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. کسی ایک قوم کے لیے تو خاص تباہی آئے گی. اس قوم کا ذکر میں بہت دفعہ کر چکا ہوں, اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو, کسی بھی جگہ کے اوپر ہو, اس کے لیے خیر کی کوئی خبر نہیں. کیونکہ 2026 اگست کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے پورے 1500 سال ہو جائیں گے. قرآن بڑی عجیب بات کرتا ہے, 2 ٹائم دیتا ہے. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال کے بعد کا ٹائم دیتا ہے, اور پھر ایک ٹائم دیتا ہے جب وہ رسالت ملی تھی 40 سال کے بعد. یہ 2 ٹائم ہیں, دونوں ٹائم بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر. جب 2026 آنا تھا تو آپ نے کچھ کرنا تھا, تو خیر بنی اسرائیل کی تو دور دور تک کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی, کیونکہ بنی اسرائیل تو بس اپنے کمفرٹ کے اندر خوش رہتی ہے. جو قومیں اپنے کمفرٹ کے اندر, اور جو شخص اپنے کمفرٹ کے اندر رہنا خوش رہتا ہے, وہی بندے ایک نارمل انسان اور ایک غلام والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ کمفرٹ سے باہر جانا پسند نہیں ہے. اسٹرالوجی میں 2 گھروں کی بڑی اہمیت ہے, ان 2 گھروں سے ہی بہت کچھ آگے نکلتا ہے. لوگ ویسے اسٹرالوجی میں لگن تو خیر ہوتا ہی اسٹرانگ ہے, 9th ہاؤس 11th ہاؤس اس کو بڑا اسٹرانگ کہتے ہیں, اور ترکون کے ہاؤس کو بہت اسٹرانگ کہتے ہیں. لیکن جو 2 گھر کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ سب سے خوبصورت گھر ہوتے ہیں. اگر یہ 2 گھر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہے 3rd ہاؤس اور 6th ہاؤس. اور کمال کی بات ہے, یہ دونوں گھر مرکری کے گھر ہیں. یہ دونوں گھر مرکری کے گھر ہیں, یعنی کہ برج جوزہ تیسرا گھر, اور ورگو کالپرش کنڈلی سے 6ٹھا گھر. تیسرا گھر ہمت اور کرش کا کہا جاتا ہے. اور جو قوموں میں ہمت اور کرش نہیں ہوتی, جو شخص میں ہمت اور کرش نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی دنیا میں کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے. وہ صرف اپنے کمفرٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. کیونکہ 6ٹھا گھر خوف پیدا کرتا ہے, خوف. اور خوف کبھی ختم نہیں ہوتا, خوف سے ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے. اور وہ مقابلہ آپ کو 3rd ہاؤس کرواتا ہے. 3rd ہاؤس وہ آپ کو ہمت اور کرج دیتا ہے. وہی قومیں زندگی میں عروج پاتی ہیں, اور وہی قومیں آگے جاتی ہیں جو ہمت اور کرج کے ساتھ خوف کا مقابلہ کرتی ہیں. جو ہمت اور کرج سے خوف کا سامنا کرتی ہیں, کیونکہ خوف کبھی ختم نہیں ہوتا, کیونکہ خوف ہمیشہ باہر سے آتا ہے اور دکھ ہمیشہ اندر سے آتا ہے. بڑی پڑھی لکھی سی بات ہے. قوموں کی جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں, ان کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں, جنہوں نے ہمت دکھائی, کرج دکھائی, وہی قومیں کھڑی ہوئی اور وہی قومیں آگے گئیں. جن کی سوچ صرف غلامی والی تھی, جیسے بنی اسرائیل کی بات کریں, حضرت موسیٰ کو فرعون سے بنی اسرائیل کو نکالنے میں کافی سال لگ گئے. اور وہ قوم بھی کیا خوب قوم تھی,
انہیں غلامی سے باہر نکال رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے، کیا ہوا غلامی ہے؟ تو سمندر جب کراس کر رہے تھے تب یہ ڈائلاگ بولا انہوں نے. سمندر کراس بھی کر لیا، فرعون کو غرق ہو کے بھی دیکھ لیا، پھر کہا گیا کہ جاؤ تمہارے لیے فلسطین کی جگہ لکھ دی گئی ہے. یہ کوئی اور نہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے لکھ دی گئی ہے. تو اس قوم کے آگے فرمان سنے آگے کیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ وہ قوم بڑی ڈاڈی ہے، تم اور تمہارا خدا جا کے اس سے لڑے. تو پھر 40 سال کی زیادتی، پھر 40 سال کی وہاں پر سزا بھگتی. پھر وہ جو وہاں پہ نسل پیدا ہوئی وہ غلامانہ سوچ نہیں تھی. وہ جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ غلامانہ سوچ میں پیدا نہیں ہوئی. اس سے سختیاں دیکھیں، تکلیفیں دیکھیں، بھوک دیکھی، ننگ دیکھی. تو وہ نکلے پھر بنی اسرائیل قوم کے، وہ نئی نسل نکلی اور اس نے پھر فلسطین حاصل کیا کہ انہوں نے غلامیاں لی تھی. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو غلام ابن غلام سے ہم چلے آ رہے ہیں. یہاں کچھ کرنے کی وجہ، میں نے تو کل دیکھا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ زیادتی بھی دیکھی اور کارکنوں کی پٹائی بھی دیکھی جو 100-150 تھے، اور عوام کی بغیرتی بھی دیکھی. میں تو کھل کے آپ کو کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، وہ شخص اس کو تو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ مجھے امید ہے کہ 100% کہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اس کے ساتھ برا نہیں ہوگا. ہاں اس قوم کے ساتھ، وہ قوم، یہ جو قوم ہے اس کے ساتھ بہت کچھ ہوگا. اب تو صرف وہی دیکھنا ہے، اب تو صرف دیکھنا ہے یہ قوم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، کسی کونے کھدڑ میں بھی ہو، اس کو کبھی سکون نہیں آئے گا. یہ مہلت کا وہ ٹائم ہے جو گنتی سے اب محل گیا، 7 سے 8 مہینے رہ گئے. اس کے بعد نہ ایک پل دیا جائے گا، نہ ایک پل بڑھے گا، نہ ایک پل کم ہوگا. اس کے بعد جو اولین میں سے تھے ان کا ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو چکی ہوگی. پھر سوائے ضلالت کے علاوہ اور ذلت کے علاوہ کچھ بھی ان کے پلے نہیں آئے گا. جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کسی مسلم کنٹری میں جا کے سیف ہو جائیں گے، تو مجھے وہ بنی اسرائیل کی وہ یاد ہے کہ ایک بہت نیک آدمی 24 گھنٹے مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا حکم آیا کہ عذاب اسی کے مسلح سے شروع کرو. تو مسلم کنٹری میں رہنے والے زیادہ پریشان ہوں گے. زندہ مثال پاکستان بھی ہے. بس یہ آگ آپ کے گھر کب پہنچتی ہے تو آپ نے دیکھنا، کیونکہ یہ آگ پہنچے گی، اس کی آگ سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہ چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں. کچھ کرنا تھا، کچھ کرنے کی بجائے ہم پڑھنے پہ لگا دیتے ہیں. اللہ نے کچھ کرنے کے لیے دیا تھا اور ہم نے اس کو پڑھنے پہ لگا دیا. پھر جو قومیں پڑھتی ہیں پھر اس طرح ذلیل و خوار ہوتی ہیں. وہ کچھ کرنا تھا، وہ پڑھنے پہ لگا دیا. وہ عمل دیے تھے کرنے کے، وہ عملیات پہ، وظیفوں پہ اور تسبیحوں پہ اور ذکروں پہ پڑھ، اس پہ کچھ کرنا تھا، ذکر میں کچھ کرنا تھا. تو پھر ایسے ہی قوموں کی زوال ہوتے ہیں، ایسے ہی قوموں کی بربادی آتی ہے، اور وہ شروع ہے. اور آگے پلانٹری کنڈیشن بھی بڑی کمال کی ہے. 7 دسمبر کو مارس سیگیٹیریس میں آ گیا کمبسٹ حالت میں. چوتھی نظر سے دیکھ رہا ہے سیٹرن کو، سیٹرن 10ویں نظر سے دیکھ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، بڑا ہی انسٹیبلٹی والا ٹائم ہوتا ہے، بہت انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے خاموشی سی چھائی ہوئی ہے. بعض دفعہ جب یہ کنجیکشن ختم ہوتا ہے تب بڑی تباہی پھرتی ہے، کبھی جب کنجیکشن ہوتا ہے تب بہت. اس میں آپ قدرتی تمام آفات لے لیں اور کافی ٹینشن، اور لوگوں میں آپ دیکھیں گے ایک انسٹیبلٹی بہت زیادہ آئے گی کہ اب کچھ ہوا، اب کچھ ہوا، اب کچھ ہو جائے گا، اب یہ کچھ ہو جائے گا، وہ کچھ ہو جائے گا. ایک فریب دھوکے کا ٹائم چلے گا. اس کے بعد مارس راہو کمال کا یوگ ہوگا. پھر مارس سیٹرن کمال کے یوگ ہے. وینس بھی کمبسٹ ہے، مرکری بھی کمبسٹ ہے، اور مرکری تو طلوع ہو چکا، مارس بھی کمبسٹ ہے. جو شادی بیاہ ہو رہا ہے ان کے لیے تو باقی بڑا مشکل ٹائم ہے کہ جب وینس بھی کمبسٹ ہو اور مارس بھی کمبسٹ ہو، مرد عورت دونوں ہی کمبسٹ ہو اور وینس کمبسٹ اور مارس کمبسٹ، شادی کے لیے بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے. اور پھر سیٹرن نے بھی تو کمبسٹ ہونا نا، 13 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک. چیزیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. پلانٹری کنڈیشن انتہائی خوبصورت ہے.
لیکن بہت مزہ آئے گا اس میں. کچھ ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ جو آپ کو کیا پتہ چلا آپ کے ساتھ خود بھی ہوگا. طاقتوروں کے لیے، حکومت کے لیے کافی مشکل ٹائم ہے کہ کہہ دیں کہ تھرل تو دوبارہ اب شروع ہوا ہے. اس نوٹیفکیشن کی ویلیو تب تھی جب وہ 27 سے 28 کو آتا. مجھے نہیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.